کہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا، میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ، کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس، نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے، میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا، گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو، ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا، شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب ایک مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بھائی بچے کے بال کٹوا دو، بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں. ایک مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو، چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی، بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا. ایک مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے، اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا، وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے، ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس، اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے، اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، تو اس کو لے جا یار، ادھر نائی کے پاس لے جا، اور ٹنڈ نہیں کرانا، خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نے. میں نے کہا یہ ایک مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا. بالکل ہی یہ ایسے ہی ہے، شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں، گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی. ایک مہینے سے یہ پھٹا چچا، گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں، کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی، جو شورٹی آپ نے لینی ہے، جو تسلی نہیں ہوگی، ٹنڈ بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا. میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار ایک مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے، ٹنڈ نہیں کرانی، ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے، بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے احتجاج میں. مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر. یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے، رونے والا ہو گیا نا بیچارہ. کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا، کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے. سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں، پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں، واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح. تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی نا. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو، میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے. اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی، ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا، مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ، تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو، ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے، ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے، یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا. ایک مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں، ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد،
ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے, مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہے, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہو تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے, فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے. فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں. واش روم ہوٹلوں کے, 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے, 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, اتنی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے. 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی, اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے, دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی. سارے معجزے وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا, لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نا نا نا, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نا نا نا. اللہ فرماتے ہیں لا تہوی انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے احکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں, جن تعلیمات, کچھ تعلیمات, ساری نہیں, کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں, جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ, فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا, بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے, دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں, تو کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے, ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے.
اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار، زبردست. دعوت قبول کرنی چاہیے، تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو، ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے، دوبارہ سے اسی سپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت، ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا، 1:45 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں. حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر، سب کھا کے مر رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:45 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی. 11:15 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے، لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں، کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی یہ تو کھاؤ نا، یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی، نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی، اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے، کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے، باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا، تو غیبت نہیں ہے. تو یہ والا بھی میٹھے کی بھی اب تو 4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے، کسٹرڈ الگ ہوتا ہے، کھیر الگ ہوتی ہے. وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ، یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے، اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں ہیں، کچھ تو اپنی طرف سے بنائی بھی ہیں. اچھا اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے، جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں، 11ویں کا کھانا، تو تیجے کا کھانا، تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6 بھی فرض کر لیں گے، یہ بدعت ہو جاتی نا، وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا کنڈے بھی کھانا ہے، 11ویں بھی کیا ہے، کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا، خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا، کھا گئے، کچھ ابا کو کھلا دیا، کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے، میٹھا کھانا، تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا، پھوڑیں طبیعت سے پھوڑیں، آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی. آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے، افورڈ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے، صحیح ہے، وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ کئی لوگوں نے سن چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار، تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں، تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں، قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں، نماز پڑھو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں، ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، قرآن میں آتا ہے. اچھا قرآن میں اتنی دعائیں ہیں، اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، صحیح ہے نا، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو نیک صالح بنا. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں، قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب.
اور یاد رکھو چاہتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش, جیسے بد نظری ہے, انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے, اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے, نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو, دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا, بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں, اپنے اندر کی خواہشات ہیں, وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے, آپ کی روایات, آپ کی پرمپرا, آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا خاندانی روایات, وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے, خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا, ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے, وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی, ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا, اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو, لیکن چلو مجبوری ہے, بعض دفعہ دینی پڑتی ہے, کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے دوسری اچھائی ہیں تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے. وہ بھی دیندار ہے, آپ بھی دیندار ہو, تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو, نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا, اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں, کیا بات کر رہے ہو بھائی, اس دنیا میں ہو, خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا, تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریقے, بارات بھی اسلام میں نہیں ہے, بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے, عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے, تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے, تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے, اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے. لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں, دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں, دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے, بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں, علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں, تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار, نہ آپ بارات نہیں کرو, ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی, تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے, اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی. اس پہ تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے, ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا, کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں, ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ بھائی, لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو, بارات بولو بھائی نہیں ہوگی. چند لوگ آئیں گے, خواتین آئیں گی, دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی, ٹھیک ہے نا. پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو, چھیڑ کے دیکھو آپ, ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا, وہ ایک دم ایسے تم کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا کر رہے ہو, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. کیا مریخ سے آئے ہو, کیا چاند سے آئے ہو, یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو, سمجھ رہے ہیں, آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی, انہوں نے نکاح پڑھا دیا, چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے, ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے. ایک طرف روتے رہتے ہیں, پیٹتے رہتے ہیں, ابے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں بھائی, بڑے خرچے ہو گئے, غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے, اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا, لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ, ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو. آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے, جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے, سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی. یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو, اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے, میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام, تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں, ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا, میری مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپنائیت کا تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ, 5 سال کے بعد اگلی مسجد, تو کہیں بھی نہیں پنپ, کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ان کی
ان کو کس قسم کے بیانات کی ضرورت ہے, یہ چیزیں سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں. جب سمجھنے کا ٹائم آتا تو یہاں سے ایسے علاقے میں جا چکے ہوتے جو بالکل ایک الگ علاقہ ہوتا, اور اگر کوئی دوسرے ملک میں چلے جاتے پھر تو وہ ہی پاگل ہو جاتے. تو ایک آدمی 5 سال کے لیے بنتا ہے, اس کے جانے کا ٹائم آتا ہے, ابھی وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے, تو اس کے جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اپوزیشن اس کی ٹانگیں کھینچ رہی ہوتی ہے مسلسل. یعنی وہ اگر 5 سال کامیاب بھی رہ بھی ہے نا, تو آدھا کام وہ ملک کے لیے سوچنے میں اور آدھا اپنی سیٹ بچانے میں لگا رہا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بھی 5 سال پورے نہیں ہوتے, 2.5-3 سال میں ہی وہ نکل چکا ہوتا ہے. پھر کوئی اگلا آتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا. پھر لہذا اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, وہ اب یہ کہتے ہیں یار ملک کو ایک طرف رکھو, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے, تو اپنے آپ کو پہلے فوکس کرتے ہیں ہمارے حکمران, اس کے بعد ملک دوسرے درجے میں. تو یہ سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ نہیں چل سکتا, یعنی اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں تو اسی کو برداشت کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں جلدی سے, میں وزیر اعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا ہوا ہوں, تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے, اب کلپ نہ بن جائے یار, اس پہ ایک مذاق بن جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا اونچے اونچے خواب دیکھنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے. تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا, تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے, سب سے پہلے میں کیا کروں گا, مزاروں کو گراؤں گا. کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, اب خادم حسین رضوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے. انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملک کی اصلاح ایسے کریں گے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا, تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ڈر لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ. تو خیر فرض کر لیں بن گئے, یا میں کیوں آپ بن گئے, یہ ان پہ بلی رکھو نا, آپ وزیر اعظم بن گئے, مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں, تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو اسے گرا دو. حضرت علی کو حکم دیا تھا نا, تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا. مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں, مزاروں پہ. حالانکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد میں آؤ, تو آپ کو بھی تو مسجد ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی, بیت اللہ جایا کرتے. ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبوی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں. حج عبادت ہے نا, تو عبادت کی جگہ کہاں ہے, عبادت کی جگہ مسجد ہے, مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے, وہ ہے عبادت کی جگہ. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کیا گرائیں گے ہم, مزار گرائیں گے. سب برابر جتنے مجاور مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سروس اسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھائی گھر جاؤ. پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل جاؤ, کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے مجاور یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے, ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہانے وانے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو. تو باطنی طہارت بھی ظاہری سروس پہ, کیونکہ نہانے سے ویسے عام واش روم میں نہانے سے یہ نہیں, یعنی اتنا باقاعدہ سروس کروانی پڑے گی. صحیح ہے. تو یہ سارے پابندیاں بھائی ایک عام قبروں کی طرح ہیں. کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں, لیکن قبر تو کچی ہی ہوگی, ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی, اور قبر پرستی نہیں ہوگی. وہاں کوئی کسی کو مسٹنڈے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قبر پہ آؤ, اپنے لیے دعا مانگو, بزرگ کے لیے بھی مانگو, پتلی گلی سے نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے, تو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں صلاۃ والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو, آپ نے صحابہ امت کو وصیت کی میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, سردہ گاہ بنا لیا. تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ ماں باپ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا, پاکستانیوں کے ہاتھ میں, تو کیا اشر کیا ہوتا. تو یعنی پاکستانیوں سے مراد یہ جو عامت الناس ہیں, عام لوگ ہیں, جو اکثریت تو بدعتی لوگوں کی ہے نا, جو مزار پرست ہیں. تو پہلا کام یہ کروں گا. دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا, پابندی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. جہیز پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو کس, یہ جو تیرے اندر یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا, یہ دامادوں کے یہاں نا پولیس جائے گی انکوائری, ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے. جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پہ کمبخت تو بیٹھا ہوا ہے, تیری شادی ہوئی ہے نا کل, ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی. اچھا پرسوں ہوئی تھی, سوری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی. ایسے انکوائری ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی, کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی, تو یہ جو ڈبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراثت میں ملا تھا, یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا, کہاں سے آئی؟ سر یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. کیا دلیل ہے بھائی, رسید دکھا. تو وہ کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا نا
کہ یہ جہیز میں آیا ہے تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی وہ میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی کمبخت پہلی رات کو بھی بیوی کو اپنے بستر پہ نہیں سلا سکا, وہ بستر بھی وہاں سے آ رہا ہے سسر کے گھر سے, شرم نہیں آتی؟ غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار. دلہن پہ تو آدمی خرچ پہلی رات تو لوگ دلہن کو گفٹ دیتے ہیں, کمبخت بیڈ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار بیڈ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا, سوفے کمبخت اپنے دوستوں کو بیوی کے سوفے پہ بٹھائے گا, شرم نہیں آتی؟ جن پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو, ڈنر سیٹ کہاں سے آیا یہ, وہاں سے لے کر آیا ہے. تو اس کو شرم دلا دلا کے نا غیرت سے مرے گا نہیں, غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا نا, اس نے کون سا کچھ جہیز نہیں لیا ہوگا. تو مسئلہ یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے. تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویز پہ, بھائی جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر. تو جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی, یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی, تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی ٹھیک ہے, تو جہیز پہ پابندی, بارات پہ پابندی, جہاں کھانا ہو رہی ہے کھانا کھلا کون رہا ہے, لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ تم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو. تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے, ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. بارات تو اس عربی میں بارات کا لفظ ہی نہیں ہے, اتنی فصیح و بلیغ زبان کے باوجود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی معاشرے میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ تو حکومت کر سکتی ہے, حکومت تو نہیں کرے گی, وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی, جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے. وہ تو ہمیشہ سے حکومتوں سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے نا. حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے, اچھے پھر بھی نہیں ہے آپ نے یہ, میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, بس اس حد تک. یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے, یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی, یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے. بھائی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہوا ہے, تو اللہ بتا دے گا کون اچھا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا ہے, بہت اچھا. تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں, دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو جب میں تعریف کیا کروں نا فلاں وزیر اعظم نے یہ تقریر بہت اچھی کی ہے, یہ فلاں کام بہت اچھا کیا, تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے. باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا, ہمیں کیوں فتویٰ کسی پہ لگائیں کون اچھا کون برا. اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن بیوی بڑی سج دھج کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی. بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے, دوپٹہ بھی بڑا اچھا. تو بیگم سے کہہ رہی, شوہر سے کہہ رہی ہے بیگم کہ یہ میرا دوپٹہ کیسا؟ کہہ رہے بہت اچھا بھائی, ویل ڈن, بڑا زبردست. اور بیگم یہ چوڑیاں یہ بھی تمہاری بڑی اچھی ہیں, ساڑی بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی تعریف کر, میک اپ بھی بڑا اچھا. کہتا ہے پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں, کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے. تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے, جہیز پہ پابندی لگا دے. اور بارات, اب دیکھو 12 بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ 12 بجے کے بعد, لیکن کھل رہے ہیں ہال 12 بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں, 1-2 بجے تک چل رہے ہیں. وہ پولیس والے آتے ہیں, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے, 12 بجے انہیں لائٹ بند کی, 5 منٹ بعد دوبارہ لائٹ آن ہو گئی. تو وہی ہے حساب کتاب چل رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو وہ برائیاں جس میں کلچر آپ کے خلاف جا رہا ہے اس میں بڑا, کیونکہ انسان خاندان سے کٹ رہا ہوتا ہے پھر, تو اصل آزمائش یہاں پہ شروع ہوتی ہے. اصل آزمائش بولو بھائی یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ یا معاشرے کو مانتے ہیں. تو یہاں پر لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ بہک گیا ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین, اے نبی ان کی مخالفت سے آپ پریشان نہ ہو, تیرے رب کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کون بہک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. تو اللہ نے تسلی دے دی کہ پبلک کی ملامت کی پرواہ مت کرو, آخرت میں اللہ فیصلہ, تم آخرت پر ایمان رکھ کے یہ کام کر رہے ہو نا. اگر ایمان نہیں ہے تو بھائی پھر تو انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اگر ایمان ہے تو بے فکر رہو, اللہ کو جس کے لیے کر رہے ہو نا اس کو پتا ہے. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ہی پتا نہ ہو تو انسان ٹینشن میں آتا ہے نا. بھائی جس کے لیے آپ, جس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو